اس قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کو صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اولاد کا اصول خاندان کے نسلیں ترقی انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہیں۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشی اس وقت تک دور رہتی ہے کہ جب تک ان کی گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کی بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں ایسی خیال آتا ہے کہ پھر اولاد کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کی اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولاد ہی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے کہ جس کے گود میں اولاد جیسی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگواری زندگی گزارنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان، آپ ہمیں بتائیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کی ان کی کبھی اولاد نہیں ہوتی، جن میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا، اور ایسا ہونے کی وجہ سے اولاد کی پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ عورت جس کی رحم میں ہوا بھرے ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ جن عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتے ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، ان کی جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کو پنڈلیوں اور ان کے ایڑیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے عورت کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی ہے کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ عرصے بعد ہی حمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور آخری نشانی جنات کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی ہے جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر آصف کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد تو محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے اس سے دوسری عورتوں کی طرح لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ آخر ان کے ہاں اولاد پیدا کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حملہ کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔
مردوں اور عورتوں میں بانجھپن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھپن کی 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند سپرم نہ بن پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن کی بنیادی وجوہات یہ ہے: سپرم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ مرد کی طرز زندگی کا انتخاب کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ آور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ نشانی 5 مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگ خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے اندرون انزال ہو جاتا ہے۔ اندرون انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بھی بیماری اعصابی نظام یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ انزال کے بعد عبر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ جراثیم سپرم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہے۔